جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں جی۔ پیر صاحب بڑے عرصے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے جی۔ پیر صاحب، جو آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں، شدید معاشی ابتری ہے ملک کے اندر جی اس کو غربت سے بھی تشبیہ دیں تو کافی بہتر جی کہ دولت یا پیسے کی جو چاہ ہے یا اس کی طلب ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ غریب غریب سے غریب تر ہو گیا ہے۔ امیروں کے پاس احساس نہیں رہا پیسے والوں کے پاس۔ کیا دولت کی چاہ کو بری چیز ہے؟ اس کا حصول کوئی بری چیز ہے؟ غنی ہونا کوئی برائی ہے؟ یا دوسرا لیول ہے کہ غربت کے اندر، فقر کے اندر لوگ ایمان تک ضائع کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ تعلیم کے اللہم انی اعوذ بک من الفقر دعا سکھائی گئی۔ آپ ذرا اس میرے میں اس گتھیوں کو سلجھا دیں کہ کہاں پہ دولت اور غربت کے درمیان توازن زندگی کے اندر کیسے رہے گا۔ اور ایک اس سے ضمنی سوال تھا کہ دولت جب بھی کسی فیملی خاندان کے اندر آتی ہے، رشتوں کے اندر دوسرے عزیز و اقارب جو اس کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیوں بدلتا ہے؟ یہ میری گزارش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی یہ تو آپ نے بہت سارے سوال گٹھی کر دیے، میں کوشش کروں گا کہ انہیں باری باری ان کا جواب دیا جائے۔ بنیادی طور پہ آپ کے پاس جو بھی طاقت ہو اس کو چینلائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے علم بھی ایک طاقت ہے، حکومت، اقتدار، یہ بھی ایک طاقت ہے، انسانی جسمانی طاقت بھی ایک طاقت ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے، زہد و تقوی یا نیکی اور پارسائی، یہ بھی ایک طاقت ہے۔ اگر اس کو بھی کنٹرول نہ کیا جائے، یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے اور انسان کو بجائے اوپر لے جانے کے نیچے گرانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ دولت جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ ایک طاقت ہے جس سے آپ چیزیں خریدنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے تو آپ دولت سے بے شمار چیزیں خرید سکتے ہیں، بے شمار وسائل جو آپ کے زندگی کی آسائشیں ہیں انہیں پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح پھر یہ آپ کی یہ قوت جو ہے اس کو اگر کسی سسٹم کے تحت، کسی نظام کے تحت نہ کیا جائے تو یہ پھر بے لگام ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب بے لگام جو چیز بھی، چاہے وہ آپ کی حکومت کی طاقت ہو، اقتدار کی طاقت ہو، وہ آپ کے علم کی طاقت ہو، اگر علم آپ کا جو ہے وہ کسی نظام یا چینلائز نہیں ہے تو پھر وہ علم آپ کو بجائے فائدہ دینے کے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ علم کی دعا کریں تو العلم نافع، نفع والے علم کی دعا کریں، ایسے علم کی دعا نہ کریں۔ شیطان کے پاس بھی علم تھا نا، یہی تو اس کا پرابلم بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اتنا صاحب علم ہوں تو میں پھر اپنی تخلیق کے اوپر اس کو وہ تھا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم کو خاک سے بنایا گیا۔ تو اپنے ذہن میں اس نے اپنے وہ جو جس چیز کا پروڈکٹ تھا وہ اس کو بھی اس نے اپنے ذہن کے مطابق کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھنا شروع کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیونکہ دولت کے اندر ایک طاقت ہے، دولت کے اندر ایک قوت ہے، تو یہ قوت اور طاقت کا ایک نشہ ہے، جو بھی مثلا اقتدار کا بھی ایک نشہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ارباب اقتدار ہیں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کیا وجہ ہے؟ اسی طریقے سے جو ارباب زر ہیں، وہ قارون ہو یا حامان ہو یا شداد ہو یا پھر ارباب حکومت ہے، فرعون ہو، نمرود ہو، تو یہ خدائی کے دعوے اور جنت اور یہ بنانے کے کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کا جو لیش بیک ہے، یعنی اس کا جو ایک رد عمل ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے اور اس کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سسٹم کے تحت نہیں ہیں، اسی لیے اسلام ارتکاز زر کے خلاف ہے۔ یعنی یہ جو اسلام کا مالیاتی نظام ہے، سود کو کیوں برا کہا گیا، خدا کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، اس سے کہ ملٹی پلائی ہوتی ہے آپ کی دولت، کہ وہ آپ ایک جب دولت کو ضرب دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا نشہ اور خمار جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کا زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن یہ منیمم ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے 2.5% آپ کا یہ منیمم ہے، یہ دینی ہے۔ اس کا میں مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ جیسے آپ نے 33% لے کے صرف پاسنگ مارکس ہے، لیکن اگر آپ نے
کسی میڈیکل کالج میں جانا ہے، یا آپ نے ڈسٹنکشن لینی ہے، آپ نے انجینئرنگ کالج میں جانا ہے، آپ نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، تو اس کے لیے آپ کے مارکس اور چاہیے. تو اس کے لیے پھر کہا گیا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کہا گیا کل العفو، کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ پھر سب آپ نے مخلوق خدا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، یا انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے اس کے لیے بھی پھر بتا دیا کہ اس کا کیا ہوگا، معیار کیا ہوگا. ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل. سب سے پہلے اپنے گھر سے آپ نے شروع کرنا ہے، کہ جو آپ کے ارد گرد کے جتنا غریب کوئی ہوگا آپ کے رشتہ داری میں، تعلق میں، اور اگر وہ غریب ہے، وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں پلاؤ پک رہا ہے، یا آپ کے گھر میں مرسیڈیز کھڑی ہے، اور آپ کا عزیز یا اپنا بھائی جو ہے وہ نانی شبینہ کا محتاج ہے. آپ نے اس کا پہلے خیال کرنا ہے. پھر وہاں سے جو بچے گا ذوی القربیٰ والیتامیٰ، یتیموں کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور پھر کیا کرنا، والمساکین، پھر مساکین کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور پھر کیا کہا، وابن السبیل، اس کے بعد مسافروں کا آپ نے خیال کرنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ انگریز جہاں پہ یہاں تھا، تو اس بر صغیر کے اوپر اس کی حکومت تھی. تو آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ کالجز، بہت اچھے اچھے بڑے بڑے کالجز اس وقت نئے مینی بگ کالج پرانا جو ہے وہ دیکھیں، گورنمنٹ کالج ہو، وہ گورنمنٹ کالج ہو، وہ ہیلی کالج آف کامرس ہو، بہت سارے وہ میڈیکل کالجز، ڈاؤ میڈیکل کالج ہے، دوسرے میڈیکل کالجز ہیں جو انگریز نے جو بنائے، اور اس وقت تک وہ جو چل رہے ہیں. ہاسپٹلز دیکھیں، ہولی فیملی ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، نئے مینی ہاسپٹل وہ انہوں نے بنائے، باولیاں بنائیں، سڑکیں بنائیں، آبی ایک نظام، نہری نظام آپ کو ایسا دے دیا. لیکن ہم نے ہمارے ہاں یہ جو خیر والا کام ہے، یعنی دولت کو اس کے وہ مصارف کہ جن سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، آپ کو ہاسپٹل بنائیں، آپ کو اسکول بنائیں، آپ کو پانی کا نظام دیکھیں. ابھی تک ہمارے پنجاب میں، ہمارے سندھ میں پتھر کے دور کا وہ نظام موجود ہے. لوگوں کو پینے کا پانی جو ہے، صاف پانی ہے، اور کیا سہولت ہم دیں گے لوگوں کو؟ وہ پینے کا پانی میسر نہیں ہے. ایک طرف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک 17-18 گریڈ کے افسر کے گھر سے اربوں روپے نکل رہے ہیں. یعنی دو حدیں ہیں جو ہم نے. تو جو آپ کا سوال تھا کہ یہ دولت جو ہے، یہ دولت بری نہیں ہے. دولت تو اللہ تعالیٰ رزق میں اگر کسی کے اضافہ کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن جس طرح ایک حکمران کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، مثلا ایک آدمی تحصیلدار ہے تو اس کے بعد اس سے اس تحصیل کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اس سے اس ضلع کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. اور پھر جب کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی علاقے کی یا کسی ملک کی حکومت دے دیتا ہے تو اس کی مسئولیت بڑھ جاتی ہے، اس کا سوال بڑھ جاتا ہے، اور اس کی پوچھ گچھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اسے پھر اس کے لیے تیار ہو، اگر وہ اس کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی عیاشی نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک بڑی ذمہ داری دے کے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا، تو پھر اسے نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، اور وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے اس اقتدار و اختیار کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. اور اسی طرح اگر ایک صاحب ثروت آدمی ہے، ایک دولت مند آدمی ہے، وہ اگر یہ سمجھے کہ یہ مجھے کسی عیاشی کے لیے یہ لاکھوں یا کروڑوں روپے دے دیے گئے، تو وہ سمجھیں وہ پھر ڈی ٹریک ہو گیا. اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا گیا ہے، اب اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے، میں نے وہ حصہ ان تک پہنچانا ہے. اور جب آپ وہ حصہ پہنچائیں گے تو پھر ارتکاز زر نہیں ہوگا. پھر اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی. کوئی اب بھی یورپ میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو چینز ہیں، ان کے مالک جو ہیں، انہوں نے اپنی 90% جو دولت ہے اس کو چیریٹی میں دے دیا، کہ یہ ہم چیریٹی میں 10% دولت جو ہے انہوں نے اپنے اہل و عیال یا اپنے وہ جو ورثہ ہیں ان کے لیے رکھی ہے. تو بنیادی طور پہ اس کا مصرف جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اور جب ہم مصرف ٹھیک کریں گے تو اب پاکستان اس وقت جن
مالی مشکلات کا یا جس ڈیزاسٹر کا شکار ہے، یہ خود بہت افراط و تفریط بہت ہے۔ دیکھیں ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کو آپ یہ شادیوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کا جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے وہ اس دن اگر 2-4 شادیوں کا کھانا آپ اکٹھا کریں تو میرے خیال میں اس شہر میں اس رات کو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، بالکل صحیح، اور ہر رات اتنا کھانا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو شادیوں کی بات ہے، آپ یہ جو 40ویں اور آپ کے کل اور یہ ان کے اوپر جتنا کھانا آپ کا ضائع ہوتا ہے، نارملی آپ کے جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں روز ان کے گھروں میں جو کھانا ضائع ہوتا ہے اس کو اگر آس پڑوس میں وہ دیکھیں کہ کتنے مستحق لوگ ہیں جن کو اگر یہ کھانا مہیا کر دیا جائے تو ان کی فاقہ کشی جو ہے وہ بڑی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ ایک بات اور میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، خاص کر ہم پاکستان کے لوگ، جو ہماری یہاں پہ مہنگائی کی صورتحال ہو گئی ہے اور جو ہماری معاشی صورتحال ہو گئی ہے، اس صورتحال میں ہمارے 70 سے 80% طبقے کے لیے قوت لاجمود کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ یعنی ان کے لیے 2 وقت کی روٹی تو مشکل تھی ہی تھی، اب 1 وقت کی روٹی بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اس میں کسی لمبے چوڑے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر ہر آدمی اپنے 10 گھروں میں دیکھ لے تو اس کو 2-4-5 گھر ایسے مل جائیں گے کہ جو بہت نیڈی ہیں، بہت ضرورت مند ہیں۔ اگر آپ اپنے منتھلی جو آپ گروسری کرتے ہیں اس میں اگر آپ کسی ایک گھر کے لیے، یہ میں ایک عام سے گھر کی مثال دیتا ہوں کہ جو اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ کسی ایک گھر کی آپ اس کے لیے کچھ اضافی آپ چاول لے لیں، آٹا لے لیں، گھی لے لیں، دالیں کچھ لے لیں۔ تو اگر آپ اس طرح ہمارا ایک چین بن جائے اور ہمارے سارے لوگ اس طرح تعاون پہ آمادہ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی کا عفریت جو ہماری بڑی آبادی کو میرا خیال ہے چاٹ لے گا، اور ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ مجھے ڈار صاحب یہ بتائیے کہ جس آدمی کی 500-700 روپے روز کی دھیڑی ہے اور وہ دھیڑی بھی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ وہ اگر اس کے 2-4-5 بچے ہیں، وہ ان کو پڑھاتا بھی نہیں ہے، وہ ان کی کوئی اور ان کے آسائش بھی نہیں، کھانا تو اس نے ان کو کھلانا ہے، روٹی تو انہوں نے اس کو دینی ہے۔ وہ پیاز کے ساتھ بھی اگر دے گا، پیاز بھی تو آپ نے 200-300 روپے کلو کر دیا ہے، کیسے پیاز کے پہلے کہتے پیاز کے ساتھ روٹی کھاؤ، اب کیسے پیاز کے ساتھ روٹی کھائیں؟ اب تو پیاز کے ساتھ روٹی کھانا ایک عیاشی ہو گئی ہے۔ تو گڑ کے ساتھ بھی روٹی نہیں کھا سکتا، پیاز کے ساتھ روٹی نہیں کھا سکتا۔ تو حکمرانوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے، اور ہمارے جو اہل ثروت ہیں ان کو بھی درد مندی کا مظاہرہ کر کے تو اس مشکل وقت میں ان لوگوں کو دیکھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پھر زلزلے میں بڑے بڑے امیر لوگ کہ جن کے بڑے پر آسائش خوابگاہیں ہوتی تھی اور جن کے دسترخوان پہ درجنوں قسم کے کھانے چنے جاتے تھے، میں نے ان کو وہ جو باہر سے وہ خیرات کا وہ آتا تھا وہ وصول کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ قادر و قدیر ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کو وہ امیر بھی کر سکتا ہے، فقیر بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ دست قدرت حرکت میں آئے تو ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال کر کے جب وہ کریں گے تو پھر یہ دولت کا نشہ بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا، ارتکاز زر بھی کم ہو جائے گا، اور غربت کی، فقر کی چبھن جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ نے کہا الفقر و فخری، یہ ایک وہ کلاس ہے اللہ کے بندوں کی کہ جو نفس کے، دیکھیں نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ یہ ارباب نفس مطمئنہ جو ہیں ان کے لیے فقر جو ہے وہ فخر ہے، اور ان کو فقر جو ہے وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن ہم جو نفس امارہ کے تابع لوگ ہیں، جو دنیا کے ساتھ بہت زیادہ گدے ہوئے ہیں، ہمارے لیے فقر سے اس لیے بنا کے وہ کیا گیا ہے کہ ہم کیونکہ اس کی وہ سختی برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر اگر برداشت نہیں کر سکتے
تو پھر ہمارا امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہیں کفر تک نہ لے جائے اور ہم خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو. تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر وہ انما المؤمنون اخوہ کہ مومن کا بھائی ہے، یہاں مومن کا بھائی کیا ہوگا، یہاں بھائی کا بھائی نہیں ہے یعنی ایک ماں باپ کے اور ایک گھر کے اندر پرورش پانے والے اور ایک ماں باپ کی اولاد جو ہے وہ بھائی نہیں ہے. تو پھر انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ تو بہت اگلی منزل ہے. تو المسلم و اخی المسلم، یہ پھر اگلی منزل ہے. تو ہمیں کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے جو آپ کے حقیقی بھائی ہیں، کوئی تایا زاد ہے، کوئی مامو زاد ہے، کوئی چچا زاد ہے یا کوئی خالہ زاد ہے، ان کی فیملیز ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں کوئی ضرورت مند ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ اپنے رشتے کے لوگوں کی ہی کوئی کفالت یا دیکھ بھال کر سکیں، ہمارے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے. یعنی آپ اگر کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں کر سکتے انفاق فی سبیل اللہ، تو ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہر آدمی اپنے قریب کے رشتوں کو دیکھ لے اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں، تو میرے خیال میں ہمارا کوئی 80-90% مسئلہ حل ہو جائے گا. اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب جو پہلے سے برات یافتہ یا صاحب ثروت لوگ ہیں یا اشرافیہ ہے، اس کو اور موٹا کرنے کے بجائے یہ جو اب قریب البرگ لوگ ہیں یا جن کی سانس کی آمد و رفت بھی جو مشکل ہو گئی ہے، انہیں قوت لا یموت کے حصول میں حکومت مدد کرے. یہ تو کافر حکومتیں بھی کرتی ہیں. تو یہ ہماری تو سو کال یہ جو ہے، یہ تو اس ملک کی تو بنیاد ہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی تھی. یہاں تو اتنا خیال اور اتنا خوف خدا ہونا چاہیے کہ اس مشکل وقت میں لوگوں کو تنہا حکومت نہ چھوڑے بلکہ ان کی دستگیری اور اعانت کرے. پھر صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی مفصل گفتگو ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سارے موضوعات الحمدللہ کور کر دیے. تو انشاءاللہ دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ یہ شیئر ہوتی رہے گی. آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک انشاءاللہ جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.